مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایونجلسٹ کرسٹوفر عامر۔ پروگرام آج کے سوال کے ساتھ ایک نئے سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر پاسٹر مشتاق خورشید صاحب۔ ہم پوچھیں گے ان سے نیا سوال اور جانیں گے اس کا جواب بمطابق بائبل مقدس۔ پاسٹر جی، ہم آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں۔ پاسٹر جی، آج ہم اس پروگرام میں ایک نیا سوال لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کل کے جدید دور میں جب ہم کسی سے ملتے ہیں، اپنے دوست یار سے یا کسی جاننے والے سے، تو وہاں پر ایک فریکوینٹلی ایک سوال جو ہے وہ ان کی طرف سے ایک پایا جاتا ہے، جو کہ وہ سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نجات یافتہ ہے۔ جب ان سے اس سوال کی وضاحت کی جاتی ہے یا پوچھی جاتی ہے تو اس کے اکراس ہمیں جو جواب ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم بپتسمہ یافتہ ہیں۔ آج کا ہمارا سوال وہ یہ ہے کہ کیا نجات صرف بپتسمہ کے ذریعے سے ہی زندگی میں آتی ہے؟ ہم اسی کی وضاحت آج کلام مقدس سے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے دیکھنے والوں سننے والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ میں خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ہماری رفاقت مختلف لوگوں سے ہوتی ہے۔ جب ہماری رفاقت مختلف لوگوں سے ہوتی ہے تو مختلف ذہن کے لوگ ہیں اور مختلف تعلیم کے لوگ ہیں جن سے ہمیں گفتگو کرنی پڑتی ہے، اور بہت ایسے لوگ ہیں کہ جو تعلیم نہیں پاتے، جنہوں نے تعلیم نہیں پائی، اور وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے بپتسمہ لے لیا ہے، میں نے نجات پا لی ہے، اب میں نجات یافتہ ہوں۔ مگر سب میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں گے عذر کلام انجیل مقدس یوحنا رسول کی ماہ پر لکھی گئی 12 باب اور اس کی 47 آیت میں یہ لکھا ہے، اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ اب خدا یسوع مسیح دنیا کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نہیں کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی اہل لغت، اہل زبان، کوئی بھی ہو، خدا یسوع مسیح سب کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اب نجات کون پائے گا یا نجات کا کون وارث ہو سکتا ہے؟ جو خدا یسوع مسیح کے کلام کے مطابق تعلیم پاتا ہے اور کلام پر عمل کرتا ہے اور کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور خدا یسوع مسیح کے کلام ہی کے مطابق لوگوں سے گفتگو کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یہ تو ظاہر کیا ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں، مگر وہ نجات یافتہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ خدا یسوع مسیح نے لوکا 13:22 میں 22 اور 23 میں یہ لکھا ہے، بتایا، کلام کیا، اور لوکا میں یوں لکھا ہوا ہے، خدا یسوع مسیح کے کلام میں سے جو حوالہ دیا گیا وہ یہ ہے کہ میں تو نجات دینے آیا ہوں مگر نجات پانے والے تھوڑے ہیں۔ میں تو نجات دینے آیا ہوں مگر نجات پانے والے تھوڑے ہیں۔ اب خدا یسوع مسیح آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے کیا فرماتے ہیں کہ نجات پانے والے تھوڑے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص کون ہے؟ زکائی۔ وہاں دنیا بہت ہے، بھیڑ بھڑکا ہے، بڑی مخلوق ہے، اور زکائی کا قد چھوٹا تھا۔ وہ خداوند کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ گلر کے پیڑ پہ چڑھ گیا، اور خداوند نے جو بھیڑ کے ساتھ جا رہے تھے، بھیڑ سے اوپر نگاہ کی گلر کے پیڑ کے اوپر، تو زکائی کو دیکھا، اور زکائی سے کیا فرمایا
اے زکائی نیچے آ، مجھے آج کے ساتھ رہنا ہے۔ اور خدا ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ جب گھر گئے تو زکائی نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ وہ کام کیا کیا انہوں نے؟ وہ اس رفاقتی لوگوں سے، خدا یسوع مسیح کی رفاقت سے اٹھ کر ایک جگہ پر گیا، وہاں اسے اپنی دولت نکالی اور اس دولت میں سے اپنے نوکروں کو دیا کہ یہ غریبوں کو بانٹ دو۔ اور پھر غریبوں کو بانٹنے کے بعد پھر وہ ایک اقرار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں۔ اور وہ چیلنج کیا ہے؟ اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ دوں گا، چوگنا ادا کرتا ہوں۔ کتنا اچھا اقرار ہے۔ اور ان کے اس اقرار کے اوپر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ یعنی کہ خدا یسوع مسیح ڈھونڈ کر نجات دے رہے ہیں، بے شک، اور ان کو نجات دے رہے ہیں جو نجات پانا چاہتے ہیں۔ مگر یہاں دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتے ہیں مگر نجات یافتہ نہیں۔ اب دیکھیے انجیل مقدس لوکا طبیب کی مارفت لکھی گئی 18 باب اور اس کی 18 اور 19 میں یوں لکھا ہے، پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یہ فریسی سردار ہے اور اس کے پاس سوال کیا ہے کہ میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، یعنی نجات پاؤں۔ اب خدا یسوع مسیح نے اسے بتایا کہ یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سب میں نے لڑکپن میں کیا۔ پھر خدا یسوع مسیح نے انہیں دیکھا اور خدا کو ان سے محبت ہوئی، پیار آیا، اور خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ اپنا مال غریبوں کو بانٹ دے، اپنا مال غریبوں کو بانٹ دے اور تو میرے پیچھے آ۔ اور اس نے جب سنا تو وہ غمگین ہو کر چلا گیا، اور وہ بہت مالدار تھا، اس لیے کہ خدا ان دلوں اور غرضوں کو جاننے والا ہے۔ یرمیہ میں یہ لکھا ہے کہ انسان کے دل اور ارادے جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہیں، اور یوں لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لالاب ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ خدا ان کے دل کو جانتا تھا کہ اس کے پاس جو اتنی دھن دولت ہے اس کی اپنی نہیں، یہ چیٹر ہے اور اسے ٹھگی سے لوگوں سے کمایا ہے۔ اس وقت بہت سارے ایسے خادم ہیں، پاسٹر صاحبان ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو نجات کی تعلیم دے رہے ہیں، مگر وہ خدمت اس طرح کی نہیں کر رہے کہ نجات وہ پائیں یا لوگوں کو نجات پانے کے لیے ان کا بوجھ ہے، بلکہ بہت سارے خادمین کی تو یہ طریقہ کار ان کی تربیت میں آ چکا ہے کہ انہوں نے خدمت کو سائڈ بزنس بنا رکھا ہے، لوگوں کو نجات کی تعلیم دیتے ہیں اور خود غیر نجات یافتہ، وہ اپنے دیہڑی کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ غیر مناسب ہے۔ خدا یسوع مسیح ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ خدا یسوع مسیح جب ڈھونڈنے نجات دینے آیا ہے تو ہر ایک کی کوشش جو نجات پانا چاہتا ہے اس کی خود یہ کوشش ہونی چاہیے، زکائی کی طرح، کہ میں خداوند کی رفاقت میں رہوں، خداوند کے کلام کے مطابق اپنا طریقہ کار بناؤ۔ جب خدا یسوع مسیح نے اس سردار فریسی سے کہا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اس کمی کو اس نے نہیں جانا،
गमगीन हुआ और चला गया। ज़काई ने अज़्र कलाम ज़बूर 112 उसकी 9 आयत में लिखा है कि वो अपने माल में से बांटते और मथादों की मदद करते। वो अपने हकीकी माल में, जायज़ माल में से, जायज़ दौलत में से बांटते और मथादों की मदद करते। ज़काई ने खुदाओं के कलाम की इज्जत की, लिहाज किया, अपने दिल में रखा और अपने माल में से गरीबों को बांटा। और ये उसका इकरार है, दावा है कि अगर मैंने किसी का नाप किया है तो मैं उसको चौगुना अदा करता। वो निजात के लिए उसने काम किया, मगर यहाँ तरतीब बिगड़ी हुई है। इसलिए जब हमें बदतुस्मा लेना है तो निजात के लिए खुदा के कलाम पर अमल करना है, खुदा के लोगों में रफाकत में रहना है, खुदा के खौफ में रहना है और खुदा की बातों के लिए हर वक्त दुआ करें, रफाकत रखें और खुदा की वो तलीम पाए जो हमारी निजात के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। पास्टर जी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत खूबसूरत मैसेज हमें दिया। इस पैगाम के बाद हमें ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि सिर्फ बपतिस्मा लेने से ही हम निजात याफ्ता नहीं हो सकते, बल्कि खुदावन की बातों पर अमल करने से, कलाम मुक़द्दस पर, उसकी बातों पर, उसके अहकामात पर अमल करने से और पास्टर साहिबान की रफ़ाकत में रहने से हम निजात हासिल कर सकते हैं। बपतिस्मा के साथ ज़रूरी ये है कि हम उन सब बातों पर भी अमल करें जो खुदावन खुदा हमसे फरमाता है और जो खुदावन ने हमें कलाम में मुकर्रर ठहराए हैं। अब इसी तरह एक मज़ीद नए प्रोग्राम के साथ, नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। मेरा ईमान है कि इस पैगाम के वसीला खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। आमीन।